ڈیوائن وزڈم سیریز کا آج کا سرمن مین آف وزڈم، دانشمند۔ نکالیے میرے ساتھ یعقوب کا خط، اس کا 3 باب 13ویں آیت۔ تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے میکا کی کتاب باب، لیکن سنو کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باتوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہے اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ سے دغا باز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر اسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالہ کروں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا۔ تو انگور کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا۔ لاسٹ ریفرنس ہوشیہ 14واں باب 9ویں آیت۔ دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خدا ان کی راہیں راست ہے اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ آمین۔ مرکزی آیت 12واں باب دانیل، آخری زمانہ میں دانش افزوں ہوگی، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں۔ اور گریک ورڈ صوفیا جس کا مطلب وائز یا وزڈم، پھر شکال ایک ورڈ جس کا میننگ میں نے بتایا پروڈنس کے معنی، ہوشیاری کے معنی، وزڈم نالج انڈرسٹینڈنگ، بینا ہیبرو ورڈ، اور پھر جسمانی وزڈم، روحانی وزڈم، اپنی ذاتی وزڈم، یہ ساری کائنڈز ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جب آج کا جو میسج ہے مین آف وزڈم، دانش یا دانا کہیں، مین آف وزڈم یا وائز کہیں، مرد عورت دونوں ہی اس میں آتے ہیں۔ دانشمند، وائز، دانا، دانشمند، دانشور۔ اور یقیناً مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہے کہ اپنی دانائی کو بڑھانا ہے۔ دانا خدا کے کلام سے اور دانائی پکڑے گا، ہمیں احمق نہیں، بے وقوف نہیں بننا، نہ ہی کوئی ہمیں دیکھ کے کہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنی رائے بدل لے کہ یہ دانا آدمی ہے، دانا عورت ہے۔ گھرانے سے ہی پتہ چلے گا، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پتہ چلے گا، بچے اپنے ماں باپ پہ دیکھ پائیں گے، ماں باپ اپنے بچوں میں دیکھ پائیں گے، وہیں سے یا کلیسیا میں یا پھر جہاں جاب بزنس کرتے ہیں وہاں پر اپنی گواہی۔ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ جو یعقوب یہاں پر بات لکھتا ہے کہ تم میں کون دانا شخص ہے، کلیسیا کو کہا کون۔ دوسری بات، کون فہیم ہے، کس کے پاس حکمت ہے، نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہم کر چکے ہیں کہ وہ نالج جس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور اس کا استعمال کریں وہ وزڈم ہوتا ہے۔ صرف انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ خرد، فہم ہونا، اور صرف نالج رکھنا صرف علم ہے، پر علم کی سمجھ ہو اور اس کا استعمال ہو تو یہ وزڈم ہے۔ اس لیے صرف علم والے رہ جائیں گے۔ یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم میں کون عالم ہے، کون علیم ہے، کون معرفت والا ہے، یہ نہیں کہا۔ کون دانا ہے یعنی وزڈم والا کون ہے، کون فہیم ہے جس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے، خرد ہے، اینڈیورڈ ورڈ۔ کون ہے جس کے پاس انڈرسٹینڈنگ، خرد رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ تو یقیناً ایک ایمانداری کہے گا کہ میں دانا ہوں اور فہیم ہوں، یعنی میرے پاس فہم ہے۔ دانا وزڈم ہے، پاس دانائی ہے، دانشمندی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بائبل کی خوبصورتی، کون دانا ہے یعنی کون وزڈم والا ہے۔ یہ نہیں کہا کون عالم ہے، دنیا میں تو بے شمار عالم ہے، علم رکھتے ہیں، پر
وہ علم جس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر آپ یوز کریں، وہ وزڈم کہلاتا ہے۔ دنیا میں بہت ایماندار خادم، ہم دنیا کی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو بلیورز سے مخاطب ہیں، عالم ہونا لوگ پسند کرتے ہیں، بڑا علم ہو، مگر بائبل کہتی ہے وزڈم میں ہی نالج ہے، یہ پریکٹیکل نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ والا نالج ہے۔ کرائسٹ نے ڈسائپلز کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، تو بائبل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اس کا استعمال کریں، وہ دانا مرد عورت ہوتی ہے۔ تو مین آف وزڈم، وائز، دانش مند کون ہے، کون دانا ہے، کون فہیم ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس واضح ہو جاتی۔ یعقوب نے لکھا ہے جو کوئی ایسا ہو، یعنی دانا فہیم، جو کوئی ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے ساتھ، حلم کے ساتھ، نیک چال چلن اور حلم کے ساتھ جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی دانائی وزڈم سے ہے، تو وزڈم والا ہی دانا ہے اور وزڈم والا ہی فہیم ہے۔ حالانکہ فہیم کا معنی جو فہم کے اندر، خرد کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے اندر آتا ہے کہ وہ سمجھ ہے، پر جب امثال 8واں باب پڑھے تو حکمت کہتی ہے میں ہی فہم ہوں، یعنی وزڈم اپنے آپ کو فہم کا بھی ٹائٹل اپنے نام لیتی ہے۔ اور 9واں باب امثال کی کتاب کے اندر لکھا اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ اب دیکھیے، حکمت کیا ہے؟ خدا کا خوف دانائی، حکمت وزڈم، پر اس کی پہچان فہم ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ اب انڈرسٹینڈنگ کب ہوگی؟ جب آپ کسی چیز کو ڈسرن کریں گے، ڈسرنمنٹ ہوگی نا آپ کے پاس، کسی چیز کا امتیاز اگر آپ کر گئے تو یہ فہم کی وجہ سے ہوگا، سمجھے، انڈرسٹینڈنگ ہوگا۔ تو ڈسرنمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے بغیر نہیں آپ فہم کو حاصل کر سکتے۔ تو حکمت بہرحال دونوں کا کلیم کرتی کہ میں ہی فہم ہوں، یعنی گویا ہم جب کہتے ہیں کہ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے دانا کون ہے یا فہیم کون ہے، تو حکمت کہتی ہے وہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی دانائی جو ہوں، جس کے پاس ہے وہ دانش مند ہے۔ مین آف وزڈم وہ جس کے پاس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، جس کے پاس وزڈم بھی۔ تو لکھا کہ وہ جو ایسا ہو دانا، وہ کیا کرے؟ اپنے کاموں سے ظاہر کرے، کاموں سے، اپنی خدمت سے، اپنی گواہی سے، اپنے کریکٹر سے، کاموں سے۔ تو آپ دیکھیے کہ مکاشفہ میں لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، منسٹری کو، خدمت کو، کاموں کو، تیرے جو اسپرچل کریکٹر ہے میں واقف ہوں۔ تو اپنے کاموں کو، اپنی منسٹری کو، تو یہ وزڈم سے ہوگا، دانا آدمی ویسے نہیں، اور یہ ورلڈ وزڈم نہیں، نہ ہی اپنی نظر میں دانش مند۔ تو جو ایسا ہو دانش مند، دانا ہو، جو فہیم ہو، فہم رکھتا ہو، تو حکمت خوف کے اندر مانی لیتی ہے، خدا کا خوف، فیئر آف دا لارڈ، خداوند کا خوف۔ داؤد کہتا ہے اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی، یعنی خدا کا ڈر ماننا، خوف ماننا سکھاؤں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ داؤد کہتا ہے کہ اپنا وہ کال جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے پورا کر، یعنی انڈیوائیڈڈ ہارٹ مجھے دے، ہمارا دل پورا، میرا دل ایک پاسے کر تا میں رکھاں تیرا، یعنی دنیا سے الگ پورا ہارٹ، ہاف نہیں، پورا ہارٹ خدا کے ساتھ، وہ ڈرتا ہے۔ اور فہیم کون ہے؟ اس قدوس کی پہچان، انڈرسٹینڈنگ، جو اپنے باپ یہوہ کو، خدا ثالوث کو، کرائسٹ کو، سن آف گاڈ کو، ہولی اسپرٹ کو جان گیا، وہ فہیم، پہچان۔ اور زبور میں لکھا چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے اس لیے میں تجھے سرفراز کروں گا، اقبال مند کروں گا، عمر کی درازی عطا کروں گا۔ آپ دیکھیے
کوئی پہچان ہو مکمل، خدا کھل جائے تو خدا کھل گیا ہے، اس کا ریویلیشن کرائسٹ ہے، کرائسٹ کے ذریعے سے خدا نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کرسٹولوجی کی ہر پہلو میں ہم بتا رہے ہیں مسیح کو جان گے تو یہوہ کو، انسین گاڈ کو جان، وہ جو اندیکھا خدا میرے سامنے کھل گیا ہے، بے شک ابھی دھندلا ہے، پالوس کہتا ہے، یعنی وہ نالج ابھی بہت پرفیکٹ بھاگ رہے ہیں، پکڑ لیں، مگر دکھتا ہے، دھندلا سا ہی دکھتا ہے۔ تو کس میں کرائسٹ کو آپ فالو کریں گے اور کرائسٹ کو تک لانے میں ہولی اسپرٹ تھرو ورڈ آف گاڈ آپ کی مدد کرے گا۔ ہولی اسپرٹ کے تابع رہیں، کلام کے شنما رہیں، پھر مسیح کو آپ جانیں کہ مسیح کے ذریعے خدا کو، اور مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے بھاگ۔ تو تم میں دانا فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو حلم کے ساتھ، اب حلم یعنی ہمبلنس کے ساتھ، یعنی ہماری منسٹری، ہمارا کریکٹر، ہماری زندگی ہمبلنس کے اندر، حلیمی کے ساتھ، خاموش، جملہ آپ کا سافٹ ہو، کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے مگر گناہ نہیں زندگی، اور یہ بھی نہیں کہ غصہ گھنٹوں چلے چلتا ہی رہے، کوئی کسی ایک بات میں آپ کو آ جاتا ہے، یہ نیچرل بات ہوتی ہے، مگر ہمبلنس کہاں، حلیمی نہیں ہے تو پھر دنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کریکٹر تو ہمبلنس کے ساتھ جوڑا ہوا، یہ وزڈم جو ہے یہ دانائی حلیمی کے ساتھ جڑی ہوئی، تو دانا آدمی یہ کام حکمت سے پیدا ہوتے ہیں، وزڈم والا ہی دانا ہے، آمین، علم والا دانا نہیں ہے، اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے علم سے غرور پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس بھی علم ہوگا غرور ہے، پر محبت جو ہے یہ بہتر ہے، تو علم اور لو کے اندر فرق دیتا ہے، یہاں علم اور وزڈم یہاں میں فرق دیتا ہے بائبل مقدس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ تو وزڈم اور جو لو ہے یہ بے بیان ہے، کوئی اس کو ماپ نہیں سکتا، پر جاننا ہے تو ہولی اسپرٹ کے ذریعے ورڈ آف گاڈ سے ہی سمجھ آئے گی۔ آپ مبارک ہیں جو شنما ہوتے ہیں، جن کو کلام سے محبت ہے، جو کرائسٹ سے لو کرتے ہیں، وہی دانا ہے، وہی فہیم، اس قدوس کی پہچان کو لیے فہم، انڈرسٹینڈنگ، تو گاڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ فہیم، آپ کے پاس فہم ہے، آپ کے پاس خرد ہے، آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کی، تو آپ دیکھیے جس کے پاس خدا کی انڈرسٹینڈنگ، وہ کیسے جسمانی روحانی طور پر پور ہو سکتا، کیسے اس طرح اس کی زندگی کے اندر مایوسیاں ہو سکتی ہیں، اگر ہیں تو اس کو اس قدوس کی پہچان نہیں ہے، پہچان ہو تو یعقوب کہتا ہے ذرا بتا دے کوئی کون ہے فہیم، کون ہے دانا شخص، دانش مند، مین آف وزڈم کون ہے؟ میں، آپ کہیں جی میں ہوں، تو پھر اپنے کریکٹر کو، اپنے کاموں کو، اپنی منسٹری کو، اپنے گھرانے کو حلیمی کے ساتھ اپنے کاموں کو ظاہر کروں، وزڈم، دانائی کے ساتھ، اس قدوس کی پہچان کے ساتھ، تو اگر حلیمی کے ساتھ ہم اپنے اس قدوس کو ظاہر نہیں کر پاتے اپنی لائف سے، تو پھر بے وقوف، احمق ہے، سمجھے؟ اور بے وقوف شخص جو ہے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اور جب ہم ایماندار ہیں اور مکمل پہچان نہیں تو پہچان میں بڑھیں، دانا اور دانائی پکڑے، آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے، آپ کو خود تو پتا ہو میں دانا ہوں، پر میں یہ بائبل سے مانتا ہوں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، دانائی نظر کیوں نہ آئے؟ اب کس طرح دانائی نظر آئے گی؟ آپ امثال کے اندر ایک وائز پوری بائبل کے اندر کریکٹر کو تلاش کریں، آپ کو پتا چلے گا دانا آدمی لکھا ہے وہ نصیحت کو سنتا ہے،
दाना आदमी नसीहत, समझे? वो कहता है कि कोई मेरी करेक्शन करे, वो सुनता है, और जो नहीं सुनता वो दाना नहीं। दाना को मलामत करेगा वो शेर होगा, रिब्यूक करेगा ना, डांटेगा, वो थैंक यू आपका करे, खुश होगा कि मुझे एक वाइज शख्स ने, मैन ऑफ विजडम, उसने मुझे रिब्यूक किया है, डांटा है, चेक किया है मुझे। तो कई कहते जी मेरी डांट हुई, मेरी क्लास हुई, को समझ ही नहीं कि आपके ऊपर तो मेहरबानी हुई। एक बेवकूफ डांटेगा ये तो ठीक नहीं, पर एक दाना आपको डांट और आप उससे नाराज हो जाए, तो फिर आप देखें यही उस शख्स की पहचान है कि वो क्या निकलता है। यानी गोल्ड को आग में डालोगे तो ही पता चलेगा ना सोना है या रोल्ड गोल्ड है। दाना को मलामत कर, आप देखें कौन दाना शख्स है, दानिशमंद है, वाइज कौन है, कौन फहीम है, अंडरस्टैंडिंग रखने वाला। तो जाहिर करे हिकमत से जो पैदा ये दानाई होती है, दाना शख्स इल्म के साथ। तो लिखा है कि कोई अपनी नजर में दानिशमंद ना, अपनी नजर में नहीं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। और अब ये दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत, लिखा है मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ, अपनी नजर उस चीज से हटा ले जो है ही कुछ नहीं, जो जीरो है उसी के लिए परेशान है। मालदार दौलतमंद होने के लिए परेशान ना हो, तो ये दौलत के लिए परेशान दुनिया हुई कि काश मैं भी अमीर हूं, काश मेरे पास भी पैसा हो। यार तुझे खाने पीने को मिल रहा है और क्या चाहिए, और क्या, इन दरख्तों को देखो, ऐसी पोशाक सुलेमान को भी नहीं मिली जो इन दरख्तों को मैंने पहनाई है। वही खिलाता पहनाता है, संभालता है। मगर यहां दानाई ये समझी जाती है कि जिसके बाद पैसे हो, जिसके बाद चार पैसे। तो यहां लिखा अपनी इस दानिशमंदी से, यानी गोया तू दाना नहीं है, ये जो तूने दानाई पकड़ी हुई है ना, परेशान हुआ फिरता है पैसे के लिए, बाजा उकाब के पर लगा के उड़ जाती है, उकाब की तरह। ये दौलत उकाब के परों जैसी है। तो उकाब का पर हो तो बुलंदियों पे उड़ता है, तो इसका मतलब है ये हाथ वैसे नहीं आती, ना ही आनी चाहिए, ये तो बुलंदियों पे उड़ जाती है। आपके पास खाने पीने को आपको जो नीड है वो मांगा करें, खुदावंद मेरी जरूरियात को पूरा, बल्कि वो तो कहता है मांगने की भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल। मैं सारी कायनात उसकी है, वो हमें एक रोटी का टुकड़ा ये ना मिले, वाफर मिलेगा, पर परेशान इसके। तो आप देखिए दाना कौन है जो दौलत के लिए परेशान ना हो। मैं अब कोई परेशान है तो दाना नहीं, बेवकूफ है। बाइबल से अहमद कहते जी नहीं मेरे पास आए मैं अंजील के लिए लगाऊंगा। ओ भाई आएंगे तब लगा लेना, जो कुछ है वो तो लगा, वो तो अपनी टाइट ठीक दे, डोनेशन ठीक दे खुदा के कामों में। तू कहता जी मेरे पास आएंगी। एक शख्स मुझे कहने लगा भाई साहब मैंने प्राइस बॉन्ड लिया, निकल आया आधा चर्च को आधा अपने पास। मैं कहा रख, तू पूरा ही रख, तेरा निकलना ही। खुदा को ऐसा पैसा नहीं चाहिए इस तरह, मुझे इतना मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा। ओ भाई जो तुझे दे रहा वो तो लालच अंदर पड़ा होता है, परेशान है, नींद नहीं आती। माना आपके घर की जरूरियात है, अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल, उसके साथ तो चलो। कलाम सुनना नहीं ठीक, रिफाकत रखनी नहीं, वर्शिप करनी नहीं, गवाही देनी नहीं, बाइबल पढ़नी नहीं, बाइबल का पता ना हो, कदूस की पहचान ना हो, जी पैसे मिल जाए, नादान है। समझे, कोई दानाई नाम की चीज तेरे अंदर नहीं है।
یہ تو کاف کا پر لگا کے اڑ جاتی اپنی اس دانش مندی سے باز آ. جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ دانا. آمین. اپنی فیلوشپ دیکھیے کہ آپ کی فیلوشپ جس کے ساتھ وہ دانا ہے. گھر کا میل ہو فیمیل ہو, کلیسیا کا میل فیمیل, آپ دانا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا نادان کے ساتھ؟ اس کو ہم خیال بنایا ہوا ہے. نادان کو, اس کو دوست آپ سمجھتے ہیں, نادان کو تو وہی کچھ ہوگا بھائی. داناؤں کے ساتھ چل تو دانا ہوگا. اے میرے بیٹے, نادانوں کے ساتھ نہ جانا جو کہے کہ ہم لوٹ کا مال اکٹھے باندھیں گے, ہماری ایک ہی تھیلی ہوگی. مت جانا ان کے ساتھ. ایسے لالچیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا جو لوٹ کے پیسے کے اوپر فوکس کرے. مت کھڑے ہونا. اے میرے بیٹے نہ جانا, بھاگنا ان سے. اے تیموتھیوس بھاگ. سمجھے؟ تو آپ دیکھیں دانا کون ہے, فہیم کون ہے؟ جو نصیحت سنتا ہے, جو اپنی نگاہ دولت پہ نہیں لگاتا, وہ دانا ہے. کلام کی دولت, ویلتھ, یہ خدا کی ریچنس ہے, یہ اس سے مالا مال ہو. یہ ڈالر سے بھر کا ہے, یورو سے بھر کا ہے. ہر طرح کی کرنسی اس کے سامنے نیچ ہے, ہیچ ہے, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ کلام خدا کی دولت, یہ مردے کو زندہ کر دے. آمین. تو رکھے نا کسی کے پاس لاکھوں ڈالر, اس کو کوئی زندہ ہو نہیں ہو سکتا. یہ زندہ کر, یہ چین دیتی ہے, سکون دیتی ہے, یہ اطمینان عطا کرتی ہے. تو دانا آدمی نصیحت کو سنتا ہے اور اس کی زبان جو ہے یہ صحت بخشتی ہے. دانا کی زبان صحت, دوسرے کو ہیل کرتی, تلوار سے چھیدتی نہیں. بعضوں کی زبان تلواروں کی طرح جو چھیدتی, زخم لگاتی, گھاؤ لگاتی. تو دانا آدمی کی زبان کیا ہوگی؟ وہ صحت بخش, صحت بخشتی ہے, ہیل کرتی. یعنی آپ کسی کو ہیل کریں, سمجھے, آپ سے کوئی ہیلنگ میں آ جائے, کوئی ریسٹور ہو, بحال ہو, آپ سیکریفائس اس کے لیے دیں, آپ اس کے لیے اچھا سوچیں, اچھا بولے. کیسے ہیلنگ نہیں ہوتی؟ تو جب کڑتے رہنا, بڑبڑاتے رہنا, تو لکھا ہے کہ میٹھی باتیں, کلام کی اچھی باتیں جو ہیں یہ تیری ہڈیوں کے لیے صحت. تو اگر ہڈیوں میں درد تکلیفیں ہیں نا, تو اندر کڑنا بند کرتے, نیگیٹو سوچنا بند کرتے, ہڈیاں سٹرونگ ہو جائیں. یہ کیلشیم ہے. ویسے تو کیلشیم پیدا نہیں ہوتی بوڑھے بندے کے اندر, ینگ مین تک, ایک ایج تک یہ ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں, پھر آپ کو باہر سے لینی پڑتی. مگر یہ لیتے رہیں گے تو آپ کی ہڈیاں زور. آمین. میری بونز سٹرونگ ہے. گھنٹوں کھڑا کر لو, سمجھے, گھنٹوں کھڑا, ساری رات کھڑا کر, کلام کو سناتے رہیں, سمجھے. بھی ہڈیاں ٹھیک ہوں گی تو کھڑا ہوں گا نا, تو یہ سٹرونگ رہیں گی. اگر کہوں بس جی مجھے بٹھاؤ گے, سمجھے. ایج وائز ہو جاتی ہیں, نیچرلی بھی ہو جاتی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اسپیشلی فیمیل کو, سمجھے, کوئی بات نہیں. مگر نارملی جو بات ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو کھڑا رکھے, گھبرائے نہیں. اظہار کی بھی آنکھیں دھندلا گئی تھی نا, ہو جاتا ہے. مگر ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے, زور ہونا چاہیے. گھر میں آوازار ہو کے لیٹے نہیں رہنا چاہیے, نکلے خدا کے لیے, کام کرے. تو صحت بخشتی ہے. اچھی بات کیا کریں, دوسرے کے ساتھ اچھی بات کریں, آپ دیکھیں وہ ہیل ہو جائے. ہاں, آپ کی بات سے گھر میں افراد سے ہیلنگ دے, ہیلنگ. تو صحت بخش آپ کی زبان ہوگی نا, وہ دنا ہوگا تو ہی. وہ لکھا ہے دنا کا منہ کیسے تربیت پاتا ہے؟ اگر اس کے دل سے اچھی باتیں. تو دنا کا دل
اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے کہ کیا تو نے بولنا ہے کیا نہیں. ہماری تربیت کوئی اور کرے یقیناً کو بھائی کر سکتا ہے مین آف وزڈم، پر آپ کا اپنا دل جب آپ دانا ہے، آپ کے منہ کی تربیت یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے بولیں. آپ کیا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کا چناؤ ہے، سمجھے کتنا آپ اس کے اوپر عبور رکھتے ہیں. تو اندر کچھ ہوگا، کنویں پانی ہوگا تو ہی نکلے گا نا. تو انسان کے اندر جو کچھ نکلتا وہی باہر آتا ہے. لکھا ہے دانا کی باتیں، دانا آدمی کی، وائز مین جو ہے مین آف وزڈم، اس کی باتیں سننے والے کے کان میں سونے کی بالی زیور پہنا دیتے ہیں. کوئی مانتا ہے زیور کو، میری باتیں سن، یہ زیور ہے، کندن کا زیور ہے، گلے کا توق ہے. یہ میں تو یہ دانائی ہمیں جو ہے دانا کی، یہ دانائی کہتے بائبل میں لکھا ہے اوپر کو اسے لے جاتی، مگر نادان شخص جو ہے وہ نیچے کھائیوں میں جاتا ہے. دانا کو اوپر لے جاتی ہے. آگے لکھا ہے مثال میں، تاکہ اس کی زندگی پاتال میں جانے سے رکے، وہ گہرائیوں میں پاتال میں مت جائے. اور جو فہم کی راہ سے بھٹک جاتا ہے وہ مردوں کے غول میں رہتا ہے، مردہ لوگوں میں رہتا ہے. جس کو قدوس کی پہچان، جس کو خدا کی پہچان، جو بائبل کی پہچان نہیں رکھتا، جو خدا سلوس کو نہیں جانتا، جو اس کی آنر نہیں کرتا، وہ مردوں میں رہتا ہے، ہڈیوں کی وادی میں رہتا ہے، دنیا دار ہے. سمجھے؟ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے، یعنی جو خدا کو سمجھنا نہیں چاہتا. تو آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں بڑے مردے پڑے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بچے بھی مردے پڑے، بدبو آتی ہے ان سے، مگر آپ ان کو کس کرتے، پیار کرتے، مردے سے کوئی لب کا اظہار کرتے، اس کو زندہ کر، ہیل کر اس کو. وہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، بدبو دے رہا ہے، مر رہا ہے. اگر قدوس کی پہچان ہے تو فہیم ہے اور دانا ہے نا. بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، دانا ہوں، یہ کریکٹر ان کی زندگیوں کے اندر ہو. اسحاق کی بیوی ربکا یعقوب کو کہتی ہے کہ کم کی بیٹی سے بیاہ مت کرنا، وہ ہمارے لیے وہ بالے جان بن جائے. مت کرنا میرے بیٹے. دنیا دار عورت سے جو مسیح کو پیار نہیں کرتی، مت اس سے شادی کرنا، کر کے رکھ دے گی گھر کو. مت کرنا. اسی طرح دانا عورتیں دانا مردوں سے وہاں بیاہ کریں. صرف بیاہ نہیں، دانا. یہ خدا کے لیے پالک فرزند، بیٹے بیٹے یہاں تک جی بیاہ کرو، کر لو بھائی. آگے مر رہا ہے اور جو ساتھ آیا ہے عورت مت اس کو بھی تباہ کر، مار اس کو، جہنم بنا اپنے گھر کو. اور پھر 2 مہینے کے بعد لڑائیاں شروع، بلکہ ہفتے کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر دانائی وہاں ہے تو آپ بتائیے کون ہے دانا، کون ہے فہیم؟ تو جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے وہ مردوں کے غول کے اندر رہتا ہے. اس لیے دانائی کے اوپر، وزڈم کے اوپر، انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہمارا فوکس بھرپور ہو. سلیمان کہتا ہے مانگ حکمت کو، پکار، پریئر کر. آپ کی دعا میں روپے پیسے کی درخواستیں ہوتی ہیں نا، شفا کی، ضرور اس کی بھی درخواست کریں، پر کہیں وزڈم دے، انڈرسٹینڈنگ دے، اپنی پہچان دے، اپنی سمجھ دے. یہ پریئر. پھر لکھا دانا آدمی کی جو تعلیم ہے ایک خادم کی، وہ درست ایجوکیشن دیتا ہے. دانا ہوگا تو ہی ٹھیک دے گا نا تعلیم. اگر دانا نہیں ہوگا تو اس کا سرمن، اس کی ٹیچنگ، اس کی مشورت
ایجوکیشن وہ ویسی ہی ہوگی. سمجھے؟ اس لیے ایسے خادموں سے بچنا ہے جو دانائی میں نہیں ہے، چاہے ریلیٹو کیوں نہیں ہے، چاہے آپ کا سگا بیٹا بیٹی کیوں نہیں ہے، کلوز ریلیشن کیوں نہیں ہے. دانائی پکڑے، مسیح کو جانے، پہچانے، اپنے سینئر کے تابع رہے. وہ تو رہنا نہیں اس کو کیا دانا، کیا سمجھ اس کو. تو آپ دیکھیے درست تعلیم دینے والا دانا شخص جو ہے، تو بائبل میں بے شمار جو دانا آدمی کی جو کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ درج ہیں. پڑھیں اس کو. مثال کی کتاب کہاں پہنچاتی ہے آپ کو درست مشورت تک، تعلیم تک، تمیز تک، ڈسرنمنٹ تک آپ کو لے جائے گی. اپنے باپ کی تعلیم کو یعنی ہوا کو، کرائسٹ کی باتوں کو سنتا ہے. میں اور لکھا ہے دانش مند کی باتیں دل مو لے. میں کیا کہا؟ دانش مند کی باتیں دل کو مو لے. اگر تو ایسا نہیں کچھ کر رہا تو پھر وہ پیدل ہے. سمجھے؟ خالی ہے. میکا کی کتاب رباب، خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے. اور آگے لکھا دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے. حکمت موڑوں کے اوپر جہاں راستے ملتے ہیں کھڑی ہوتی ہے، پکارتی ہے، اے سادہ دلو آؤ سیکھو. سمجھے؟ تو وزڈم پکار رہی ہے. مبارک ہے وہ جو ہر روز اس کے پھاٹکوں میں بیٹھتا ہے. یہ پھاٹک ہے، یہ لکھا نا، یہ چیپٹر ہے نا، یہ پھاٹک ہے. چیپٹر کا مطلب ہوتا ہے باپ، باپ کا مطلب ہے دروازہ. یہ چیپٹر ہیں، یہ ڈور ہیں. ایک ڈور سے دوسرے میں جائیے، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. ہاں، آپ کھولیں ان ڈورز کو. یہ ڈور آپ کو پتا چلے اس ڈور میں کیا ہے، کیا خزانے. دانش مند جو ہے، دانا مرد، دانا عورت جو ہے، اس کی آواز خداوند کی کس کو پکارتی؟ شہر کو. تو یہ یروشلم کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے. سب کے لیے پکارتی ہے، پکار رہا ہے. اور کون لحاظ کرتا ہے اس کے نام کا؟ دانش. سمجھے؟ دانش مند کیسے لحاظ کرے گا؟ وہ شنوا ہونے کے لیے بیٹھ جائے. یہی لحاظ ہے نا. آپ ماں باپ ہیں، آپ کا بچہ آپ کی بات سنتا ہے تو آپ کا لحاظ کرتا ہے. اگر نہیں سنتا تو لحاظ نہیں ہے. کئی دفعہ پیرنٹس یا ریلیٹیو کہتے ہیں وہ ماں کا تو لحاظ کر، باپ کا تو کر، بڑے بھائی کا تو کر. کہتے ہیں یہ تیرا بزرگ ہے، لحاظ کر اس کا. کوئی تیرے اندر عزت تعظیم ہے؟ اپنے پاسٹر کا وے کر. یہ تیرے لیڈرز ہیں. اس کی آواز بولیے کس کو؟ شہر کو پکارتی ہے. اور دانش مند جو ہے وہ سنتا ہے. وہ میں نے پہلے ہی اتنی باتیں دانا کی جو بتائی ہیں بس پکڑتے رہیں. اس میں کیا کیا آپ لے سکتے ہیں. وہ اس کے قدوس نام کا لحاظ کرتا ہے. کتنا ہولی ہمارا ہولی گاڈ، ہمارا یہوہ خدا. سمجھے؟ خدا کا بیٹا مسیح مسیح جس نے جان قربان کی. اس کے سامنے میں کس طرح کھڑا ہوتا ہوں؟ میں فیلوشپ کے اندر آ کے اس کی ورشپ کرتا ہوں. میں یہاں پر سرمن دے رہا ہوں، میں ورشپ کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. پالوس کہتا ہے میرا خوشخبری سنانا عبادت ہے. یہ نہیں کہ میں صرف سپیچ کرنے آیا ہوں یا دوسروں کو میں یہاں نصیحت کرنے آیا ہوں. صرف میں ورشپ کرنے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں آپ کے ساتھ مل کر. آپ سن کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ گیت گا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ ورشپ بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ریگولر نہیں ہوتے. اگر دیکھیں جی کوئی جاب کی بڑی کوئی مجبوری ہے تو بھی وہاں نکالیں. ہم نے بہت آفسز میں لیٹر لکھ کے ان لوگوں کو وہاں سے رکوایا ہے.
کہ بھی یہ ہماری ورشپ ڈے ہے، وہ دیتے ہیں چھٹی، کیسے نہیں ملتی؟ اب وہ سلسلہ ہمیں سمجھ، ہمیں ڈسرنمنٹ، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، کون نہیں۔ تو بھی بہت، ایک بار، دو بار، 3 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر جا، سمجھے؟ اپنا وقت مت وہاں ضائع کر، اپنا وقت مقدسوں کو دے، جس طرح ماں باپ اپنا وقت اپنے بچوں کو دیتے، ان کے لاڈلے ہیں، ان کے پیارے ہیں، ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، دوسرا وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ تو ہمارا کام بلیورز کے اوپر، چرچ، خدا کے لوگ، ایماندار، وہ آئیں گے سننے، دوسرا کیوں آئے گا بھائی؟ دوسرا آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اور آپ ان کو نصیحت کریں، کرتے جائیں، نہیں تو بھائی اس کی راہ الگ ہے۔ بدعتی شخص سے کنارہ کر، تموتھیوس، وقت مت ضائع کر ایسوں کے اوپر۔ وہ کیوں نہیں شنوا ہوں گے؟ وہ نہ اس کے قدوس نام کا لحاظ کریں گے، اس کی آواز پکارتی ہے تو لکھا ہے دانش مند لحاظ کرتے ہیں۔ ہاں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کے نام کا لحاظ کر رہے ہیں، عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تبھی آئے ہیں نا۔ آپ کو کسی نے دھکا لگا کے تو نہیں بھیجا، یا میں کل سے دھکے لگا رہا ہوں کہ پہنچ رہے ہیں، ہاں، ویگنیں کھڑی کی ہوں، بسیں کھڑی کی ہوں، بھرو ان کو، لاؤ، سمجھے؟ آپ ہوتا ہے، آپ اس کے نام کا لحاظ رکھتے ہیں کہ مجھے کلام سننے کو مل جائے، میں نے شنوا ہونا، مجھے اس کی باتیں چاہیے جو کندن ہے، زیور ہے، مجھے ہیل کرتی ہیں، زندہ کرتی ہیں، مجھے دانا بناتی ہیں، فہیم بناتی ہے، وہ مجھے نیڈ ہے۔ کیسے نہیں پری فیسٹیول پہ آئیں گے؟ کیسے نہیں آئیں گے؟ نہیں آتے تو بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، سمجھے؟ مقدسوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا، چرچ سے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے فالو کریں، چلیں خدا کے ساتھ، وقت دیں خدا کو، گھروں میں عبادت کریں، دعا کریں، بندگی کریں، دانائی پکڑیں، روحیں جیتیں، خدا کے پاس لے کے آئیں۔ آپ وزڈم ہیں، نالج والے ہیں، انڈرسٹینڈنگ، قدوس کی پہچان ہے، اور ہم دوسرے کو پہچان نہ دے سکیں تو اس کی آواز بولیے، شہر کو بولیے، پکارتی ہے۔ اتنا پیارا خدا ہے، کیسے پکارتی ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اینجلز کے ذریعے، پروفٹ کے ذریعے سے کلام بھیجا، نیو ٹیسٹمنٹ کے ذریعے خادموں کے ذریعے سے، 5 فولڈ منسٹریز، رسول ہیں، پاسٹر ہیں، استاد ہیں، مبشر ہیں، نبی ہیں، ان کے ذریعے پکار رہا۔ اور کیا میکا کی 6 باب میں لکھا؟ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ عصا یعنی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، پاسٹرز ہیں، سنو ان کی، خدا نے روح القدس کی معرفت ان کو کلام دیا ہوا ہے، سنو۔ اور اس کے مقرر کرنے والے یعنی خدا کو، کرائسٹ کو، ہولی اسپرٹ کو، یہ مقرر کرنے والے ہیں نا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا، بس اپنے گلہ کی خبرداری کر جس کا روح القدس نے تجھے نگہبان بنایا ہے۔ بس خوشی کے ساتھ اپنے گلہ کی خبرداری کر، یہ نگہبانی دی گئی۔ تو عصا یعنی یہ لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے، تیرے عصا، لاٹھی، یعنی جو قیادت، خود بھی لیڈر ہے اور ہمیں یہ لیڈرشپ کلیسیا میں دی ہے۔ کیا کرو؟ لکھا ہے اس کی سنو، وہ وزڈم کی باتیں کہہ رہا، خدا کی آواز پکارتی ہے، سمجھے؟ اور کون اس کے نام کا لحاظ کرتا؟ مین آف وزڈم، وائز، دانش مند، اس کے نام کا لحاظ کرتا، قدر کرتا، تعظیم کرتا، سنتا اس کے کلام۔ تو جب ایک لیڈر، پاسٹر بول رہا ہے، گویا وہ خدا کے کلام کی بات کو لے کے آ رہا، سنو اس کو بھی اور اس کے مقرر کرنے والے کو، سنو
وہ کیا کہہ رہا، دانائی کی بات. اس لیے کلیسیا میں بلیورز، جو بلیور فیلوشپ ہے، پاک لوگوں کی جماعت، اس میں میرا آپ کی جگہ ہے. کبھی بھی انہولی نہیں ہونا، کبھی بھی دنیا دار نہیں ہونا، کبھی بھی خدا سے دور نہیں ہٹنا. اپنی زندگی جو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں زندگی دی ہے، شکر گزاری ہمیں کرتے رہنا ہے. کون اس کے نام کا، اس کے کلام کا، اس کی ذات کا احترام کرے گا، لحاظ کرے گا؟ بولیے دانشور، مین آف وزڈم. داؤد ایک لیڈر تھا، عصا بنایا، ڈیوڈ ایک کوویننٹ باندھا اس کے ساتھ. اس نے اپنے مقرر کرنے والے کی سنی اور اس کی باتوں کو سناتا تھا. بادشاہ تھا، گیت گاتا تھا، نبوتیں کرتا تھا، نبی کی خدمت میں لے گیا، حالانکہ کنگ تھا. تو آپ دیکھیے عصا، اس نے اپنے ساتھ 2 مشیر رکھے ہوئے تھے، کونسلر، 2 دانا لوگ تھے. ایک اخیتوفل اور دوسرا ارکیہوسی. یہ 2 وائز مین آف وزڈم، دونوں یہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر وہیں رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے خدا سے. جب داؤد کوئی مشورہ لینا چاہتا، مشورت مانگتا، تو یہ دونوں ہی ان کو مشورت دیتے. اور جب ابیسلوم نے، اس کے بیٹے نے بغاوت کی، تو ایک مشیر اخیتوفل جو ہے وہ ابیسلوم کے ساتھ مل گیا، نادانی میں چلا گیا. لیڈرشپ کو اس نے چھوڑ دی، عصا کو چھوڑ دی. عصا کی آواز سننا اس نے ترک کر دی، بیٹے نے بھی اور اس کے مشیر نے. سمجھے؟ اس خادم نے بھی جس کو آگے رکھا تھا کنگڈم کے اندر، اس نے داؤد کی بات سننا بند کر. بڑے بڑے کلیسیوں میں ابیسلوم پیدا ہو جاتے ہیں جو لیڈرشپ سے ہٹاتے ہیں، گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ جی اسی نبی کلیسیا بنائی. لوگ چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو عصا مقرر کیا گیا اس کی سننی. کئی واپس بھی آ جاتے ہیں جو اپنے عصا کو، لیڈر کو پہچان لیتے ہیں، ریسٹور ہو جاتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے ریسٹور ہو جاتے ہیں. خادم بھی ریسٹور ہم نے ہوتے دیکھا. جب ان کو معلوم پڑتا ہے نا تعلیم کا، پھر سمجھ کھل جاتی. کس کی سننی ہے؟ عصا، یعنی جس کو مقرر کیا گیا، ordain کیا گیا، consecrated, anointed minister of God, man of wisdom، جو کھڑا ہے اس کی سننی، دوسرے کی نہیں. آج میں پر او جی میں چلیا، وہ بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ بس دانا ہی نہیں، وزڈم نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں. عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی بولیے سنو، یعنی کلام کے شنوا ہونا اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا. تو اخیتوفل نے عمل نہیں کیا، ارکیہوسی نے عمل کیا. اخیتوفل سے جب ابیسلوم نے مشورہ کیا تو اب سنیے، بغاوت ہو رہی تھی، تو اخیتوفل نے کہا، کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کنگڈم کیسے چلتی ہے، داؤد کا پتا تھا. اس نے کہا تیرا باپ بہت زوراور ہے، تو نے آج ہی ختم کرنا ہے. یہ گیا ہے، ندی پار چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں، تو ان کے پیچھے جا، پکڑ لے، آج ہی پکڑ. تو ابیسلوم نے کہا تھا میں دوسرے مشیر سے بھی پوچھ لیتا ہوں، ارکیہوسی سے. ارکیہوسی نے کہا نہیں، ابیسلوم پیچھے نہ جانا، وہ اس ریچھنی کی مالک ہوگا جس کے بچے چھن گئے ہو، تو کیسے اس کا مقابلہ کرے؟ یہ دیکھیں، یہ دانائی، یہ مشورت وہ جو خدا کے ساتھ چلتے. چلو بات چاہیے آگے یہیں رہو. اخیتوفل کو پتا چل گیا کہ یہ تو اب داؤد واپس آئے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں. تو اخیتوفل نے پھر سوسائڈ کر لی، مر گیا. اس نے کہا کہ ابھی تم نے میری بات نہیں مانی. پر کہنے کا مطلب وہ نادان بن گیا. اخیتوفل خدا سے دوری بنا، لیڈر کی اس نے نہیں سنی. پر جس نے لیڈر کی سنی، ارکیہوسی،
تو داؤد جب پھر جا رہا، داؤد نے کہا تو ادھر ہی رہ، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا تیرے ساتھ، نے کہا نہیں تو ادھر رہ تاکہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. آمین. بغیر لیڈرشپ کے کلیسیا نہیں چلتی، یاد رکھیے. اور وہ بھی دانا. وقت ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر لہروں کی طرح بھٹکتے نہیں پھرنا. تعلیم ہے تو سنو، نہیں تعلیم ہے تو کوئی فائدہ نہیں بیٹھنے کا. اس کی وجہ سے پھر اور 5-6 لوگ داؤد نے اپنی بادشاہی کے اندر مقرر کیے. کسی وقت یہ ڈیٹیل بتاؤں گا. 7 لوگوں کی وجہ سے داؤد کی بادشاہی بحال ہو گئی، کیونکہ یہ عصا خدا نے مقرر کیا. کیسے نہیں ریسٹور ہوتی؟ دانا آدمی ہو گھر برباد ہو جائے، دانا آدمی ہو کلیسیا تباہ ہو جائے. کیسے ہو؟ بیوقوفوں کے ہاتھ، مرد ہو عورت ہو، پاسٹر ایونجلسٹ ہو، تباہ ہو جاتی ہیں. وہ شیپر ہو، کوئی کیوں نہ ہو، نادان ہوگا، بے وقوف ہوگا، خدا سے دوری بنائے گا، وہ تباہی مچائے گا. عصا اور اس کے بولیے مقرر کرنے والے کی سنو. پھر بائبل میں ایک بڑا کریکٹر مشہور مجوسیوں کا ہے، وائز مین. بعض ان کی جو اسٹڈی کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ، بعضوں کے ہیں کہ وہ مجوسی علم نجوم تھا ان کے پاس. نہیں، ایسا اسٹرالوجی کا یہ نہیں تھا کہ ان کا وہ علم تو اسٹرانومی کا تھا ان کے پاس، اسٹرالوجی نہیں. وہ وائز تھے، وائز مین مجوسی. وہ فرشتہ کے کہنے سے چلے، سمجھے؟ جو نہیں لکھا. یہی آیا کہ وہ آئے سونا مور لبان، وہ کنگز آئے، وائز مین آئے. یہ نہیں لکھا کہ فرشتے نے بھیجا. پر میں کیسے کہتا ہوں فرشتے نے بھیجا؟ جب واپس گئے تو لکھا فرشتہ کی ہدایت پا کر واپس گئے. تو وہ اپنی ہدایت انہوں نے پائی. فرشتہ نے کہا حضرت اس کے دوبارہ میں واپس نہیں جانا. فرشتہ کی ہدایت پا کر تو جب واپس فرشتہ لے جا رہا ہے تو لے کے بھی فرشتہ ہی آیا، لے کے بھی اینجل آیا. وہ وائز تھے، دانا، دانشمند تھے. آپ دیکھیں اتنی دانائی کہ ایک کہتا میں گولڈ لے کے جاؤں گا، پیتل نہیں، لوہا نہیں، گولڈ، گولڈ لے کے جاؤں. جب ہم نے یہ چرچ بلڈنگ بنانی تھی، اناؤنسمنٹ کی، لوگوں نے، لیڈیز نے، بہنوں نے اپنے سارے زیور اتار کے اس بلڈنگ. یہ کوئی فورن ایڈ سے نہیں بنا چرچ. لوگوں کے چرچ این جی او بناتی ہیں باہر کے پیسے سے. جتنے بھی اس کالونی کے اندر چرچ ہے، یہ باہر چرچ کلیسیا نے خود بنایا، باہر چرچ. اس لیے یہاں کلیسیا ایماندار بیٹھتے، سمجھے؟ یہاں پادری کا دھیان ڈالر پہ نہیں ہے، آئیں یہ پیسے آ جائیں کدھر سے. بے وقوف دانش مندی سے باز آئے. پلوس رسول نے کوئی ایڈے مانگی تھی، ایڈے لے کے چلا. ایڈ لینے والا خادم میرے قریب کم نہیں آتا، دور رہتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں بائبل کی تعلیم کا پتہ ہے. لوگ ونڈو لے کے آتے تھے. ایک شخص نے کہا جی میں یہ چرچ کا مین ڈور، انہوں نے کہا جی میرا بچہ بیمار، پیسہ بائیں رات 1 بجے میں گیا، کہا جی ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، پیسہ دعا کرے. جو ہی میں نے دعا کی وہ شفا پا گیا. صبح چرچ بلڈنگ بن رہی تھی، یہاں سیمنٹ کی ایسے ٹرک کھڑے ہیں اور کہنے لگا جی ڈور بھی میں لگاؤں گا، اور یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی. ہاں یہ خدا کے کام ہے. اور گولڈ دینے والے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس چرچ میں ٹائٹ دینے والے لوگ ہیں. یہ سب پادریوں کو پتا ہے کہ کہتے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے ہیں جی پادری کامران کی کلیسیا بڑی ریچ ہے، یہاں خدا کا فضل ہے، یہاں تعلیم ہے. یہاں پر آٹا لینے والے نہیں کھڑے، نہ آٹا دینے والے ہم یہاں کھڑے ہیں. ضرور دیتے ہیں پر پوشیدگی، غریبوں کو ضرور کرتے.
बाजों को तालीमी अखराजात भी पूरे देते हैं, मगर ये नहीं अनाउंसमेंट, सहावत पोशीदगी में होती। तो वो वाइज आप देखें, गोल्ड लेके आया, एक लुबान लेके आया, एक मुर लेके आया। तीनों ही चीजें क्राइस्ट की जात की पहचान बताती हैं। गोल्ड कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, मुर वो अपनी जान देगा, लुबान उसकी प्रस्ताइश होती रहेगी। ये है वाइज, समझे? ये वाइज फरिश्ता की हदायत पाकर लौट गए, समझे? ये है वाइज, गोल्ड लाने वाले। कद्दूस की पहचान, एंजल्स ने कहा गोल्ड उठा, मुर उठा, लुबान उठा, फर्क गिफ्ट। रास्ते में कहते होंगे तेरे पास कौन सा गिफ्ट है? मैंने कहा उधर ही जाके खुलेगा, ये खुदा का है। आमीन। ये उधर खुलेंगे। वाइज में अगर किसी का नाम आया है तो ये लोग या डैनियल या पौलुस रसूल या सुलेमान दाना लोग, और बताइए उनकी दानाई आज उन्हीं में से हम ले रहे हैं। मैन ऑफ विजडम, दाना कौन, फहीम कौन? वो जो अपने कामों को हिल्म के साथ जाहिर करे, जो हिकमत से पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाना बनना है, विजडम वाले बनना है। ये पुकारती है, आवाज देती है, और कौन लिहाज करता है? बोलिए, दानिशमंद, दाना, दाना मर्द, दाना औरत उसके नाम का, उसके कलाम का लिहाज रखेगा, इज्जत करेगा, ताजीम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हवाला मैंने पढ़ा होसिया की किताब में से, कौन दानिशमंद है और कौन दूरंदेश। दूरंदेश का मतलब होता है डिसर्नमेंट किसके अंदर है, इम्तियाज करने वाला कौन। जो फहीम होगा वही करेगा ना इम्तियाज, उसको पता होगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी। कौन तुम में दानिशमंद, कौन दूरंदेश? लिखा है वो जो खुदा की राहों पर चलता, वो दानिशमंद। और लिखा है मगर खताकार उसकी राह में गिर जाएंगे, उनको कुछ बरकत मिलने की नहीं। और मीका 6 बाब के अंदर पढ़ा, नादानों के हवाला से, शरीरों के हवाला से, जो उसकी आवाज को नहीं सुनते। खुदा कहता कि तेरे घर के अंदर गलत तराजू है, नाजायज पैसे पड़े। पुकारा उसने, तेरे घर में नाजायज पैसा है, वो नहीं सुन रहा। तेरे थैले के बाट ये ठीक नहीं है, तू ठीक जॉब बिजनेस नहीं कर रहा, तेरी लाइफ ठीक नहीं है, ये नाजायज नफा तेरे घर में पड़ा है, और तेरी जुबान मुसलसल झूठ बोलती और दगाबाज है। मैं पुकार रहा हूं, दानिशमंद तो सुन रहा है, पर तेरे घर, तेरी जबान ये झूठी क्यों है, दगाबाज जबान रखता है। और लिखा है तू बोएगा नहीं काटेगा, कर ले जितना मर्जी बिजनेस, तू काट नहीं सकेगा। अहमक है, बेवकूफ है, समझे? नहीं मिलेगा तुझे, दानिशमंद नहीं है तू। जब नहीं काटा तो तुझे नहीं काटने दूंगा, समझे? बो जितना मर्जी बो, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, बातल अर्ज। तेरे लिए सवेरे उठना, देर से आराम करना, मशक्कत की रोटी खाना अर्ज है। अपने महबूब को वो नींद ही में दे देता, नहीं ना मिल रही नींद में। नींद में ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो चर्च क्यों नहीं आया? ब्लड प्रेशर बढ़ा था, बुखार बढ़ा था, बहुत बुखार था। अच्छा, चला नहीं जा रहा, सेहत नहीं, तंदुरुस्ती नहीं, दानिशमंद नहीं है ना। लिखा है मैं पुकारता हूं, दानिशमंद लिहाज कर रहा है, पर तू झूठ बोलता है।
दगाबाज तेरी जबान है, तू खाएगा मगर तेरा पेट खाली रहेगा, भूखा ही रहेगा। वो देगा खुदा को हिस्सा, जो नहीं देते उनका पेट खाली, समझे? और जो खुदा के साथ चलते हैं उनको आसूदा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आसूदा करता है, बरकत अता करता है। तू बोएगा और ना काटेगा, तू जैतून को रोंदेगा और जैतून का तेल उसमें से नहीं निकलेगा, समझे? ग्राइंड कर इस जैतून के फल को, कुछ नहीं निकलने का। इन तिलों में तेल नहीं है, कहते हैं ना। और जिनके पास बरकत हो वो दिखे ना, वो नजर ना आए, समझे? तू जैतून को रोंदेगा, ग्राइंड करेगा, तुझे तेल मिलने का नहीं है, तू अंगूर को कुचलेगा पर उसकी मैं नहीं पिएगा, तू कमाएगा खाने ना पाएगा, तेरा पेट खाली रहेगा, क्योंकि तू मेरी आवाज का शिनवा नहीं होता मगर दानिशमंद लिहाज करता। दानिशमंद लिहाज करता है, रखता है, वो सुनने आएगा। यहां जी मिनिस्ट्री खोली हुई है, कलाम आता नहीं, और जिनको आता है वहां से दूर, कि तुझे अपने सीनियर की पहचान नहीं रही, कलाम का उसके नाम का तुझे लिहाज नहीं है, पैसे पे तेरी निगाह, बाज आ इस अपनी दानिशमंदी से बाज। कोई आप में से उठ के कहे कि हमें किसी मुल्क से एड आती, कोई कहे बताए एक पैनी भी, मगर सबसे ज्यादा ब्लेसिंग इसी चर्च। ऐसे नहीं यहां रेवलेशन आता, नहीं किसी खादम में नहीं, सब टाइज देने वाले यहां बैठे, अपने बिजनेस जॉब करते हैं, एक एक शख्स, और खिदमत भी करते हैं। आप में से भी मेल फीमेल यहां खिदमत में है, एक एक वर्शिपर आला से आला जॉब बिजनेस के अंदर, खुदा उनको प्यार करने वाले, उसको देने वाले, क्योंकि वो देते। आमीन। और ज़बूर 107 में लिखा, वो बियाबान को झील बना देता। आमीन। बियाबान को वीराना शादमान हो, बियाबान खुशी करे, उसमें नरगिस के फूल, लिली के फूल निकल आए, शादमान हो जाए वीराना। बोलो खुदा के लोग कि खुदावंद तुझे मुसीबत में से निकाल कर सरफराज करेगा, और आगे लिखा तुझे रेवड़ की तरह भराएगा, ग्रोथ तेरी होगी, फराफाती होगी, याकूब की तरह तेरे पास रेवड़ होगी, हर तरह की बरकत होगी तेरे घर के अंदर, तेरे पास ब्लेसिंग होगी। और लिखा है दानिशमंद ये देखकर खुश होगा कि ये बरकत हमें खुदा ने अता की है। और लिखा है दानिशमंद वो जो इन बातों के ऊपर तवज्जो करे। और ज़बूर 111 में लिखा, खुदा का खौफ दानाई का शुरू है, और जो इसके मुताबिक अमल करते हैं वो दानिशमंद है। वो जो इसके मुताबिक बोलिए अमल करते हैं वो दानिशमंद है। कौन फहीम है, कौन वाइज है? वो जो अपने चाल चलन को, जो अपने कामों को हिल्म के साथ, हिकमत के साथ जाहिर करे। इसलिए दाना बनना है, फहीम बनना है, खुदा के साथ चलना है, उनके ऊपर हर तरह की बरकत होगी। दानाओं के साथ चलने वाला दाना है, दानिशमंद दिलों को मोह लेता है। बस दानिश अफजू होगी, अपनी दानिश को रोज रोज बढ़ाए और अपनी जिंदगी से दिखाए। दाऊद कहता है मुझे दानिश सिखा, सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो बोलिए हिकमत पाता है। आइए खड़े Dunia
दुनिया की न मांगदारी दुनिया की न चाहूं एक दुनिया की मैं तो चाहूं एक दासवारी हिम्मत को तू दे हिम्मत में तू कर दानिश तू दिल से बढ़ता जा हिम्मत को तू पा दानिश तू you will see wisdom of the God if you really want it. And you will see wisdom of the God. You will get to know it. न चाहूं एक दुनिया की न मांगदारी दुनिया की न चाहूं एक दुनिया की न चाहूं एक दासवारी न चाहूं एक दुनिया की न मांगदारी दुनिया की न चाहूं एक दुनिया की मैं तो चाहूं एक दासवारी हिम्मत को तू दे